سال یا کچھ سمیع اسلم صاحب چلے گئے لیکن پھر واپس پاکستان آ گئے. آخر کوئی تو وجہ ہے نا. ایسے تو کوئی نہیں ہوتا کہ اگر وہاں پہ سب بہت اچھا تھا اور یہاں پہ بھوک ہے, افلاس ہے, کوئی چیز ہے نہیں اور پھر بھی آپ آ گئے اور یہاں پہ رہ گئے. ضرور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے, چاہے آپ سارا کچھ سیاستدانوں پہ ڈال دیں کہ ہر چیز کے ذمہ دار سیاستدان ہیں, چاہے وہ کسی پارٹی سے بھی ہوں. ظاہر ہے انہیں میں سے پرائم منسٹر بننا ہے, انہیں میں سے منسٹر بننے ہیں, انہیں میں سے پریزیڈنٹ بننا ہے. اگر ساری ذمہ داری ان پہ بھی ڈال دیں تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ جو کام اپنے ملک کے لیے ہمارے اداروں کو یا ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ جی میں بالکل پرفیکٹ ہوں, میری منسٹری اوورسیز منسٹری جو ہے وہ بالکل 100% سارا کام ٹھیک کر رہی ہے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور بحیثیت قوم بھی معذرت کے ساتھ جو ہے ہم اپنے ملک میں نہ رول آف لا کے مطابق چلنا چاہتے ہیں, نہ یہاں پہ دن رات کام کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم لال اشارے پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. لیکن یہاں سے باہر جا کے ہم سارے وہ جو ہے نا ہم سے بڑا جو ہے وہ قانون کی پابندی کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. اور اگر آپ باہر چلے جائیں تو پاکستانی مزدور جو ہے اس سے اچھا مزدور ہے ہی کوئی نہیں پوری دنیا میں کام کرنے والا. لیکن اگر اپنے ملک میں آپ کہیں یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں, ہر بندے کی اپنی رائے ہے, میری اپنی رائے ہے. دیہات میں آپ چلے جائیں, میں دیہاتی آدمی ہوں, میں گراس روٹ لیول سے یہاں پہ آیا ہوں. آپ نے اگر کوئی آپ کو مزدور چاہیے تو آپ کو 10 دن لگیں گے. آپ کو بندہ کوئی نہیں ملے گا کہ جو آ کے وہاں پہ مزدوری کرنا چاہ رہا ہو آپ کے لیے. پھر آپ کو ٹھیکیدار ڈھونڈنے پڑیں گے, پروفیشنل جو ان کو آپ پکڑیں گے وہ آئیں گے, ایک دن کام کریں گے اور پھر آپ کو کہیں گے سر جی کہ آپ مزدور نہیں کرنے پڑے, 3 دن چھٹی کریں گے. لیکن وہی اب جیسے کشتی کے حادثے کے حوالے سے بہت المناک حادثہ تھا, بہت زہر ہے. جو مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں پہ رہ گئی ہیں جن کے زیور بیچ کے وہ بچے بیچارے جو ہے وہ جا رہے تھے شپ پہ, تو ایک بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور یہاں پہ جو بات کی گئی میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ہر بندے کو, ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں, ہمارا حق ہے ہم بہتری کی طرف جدوجہد کریں, لیکن حلال طریقے سے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اگر کریں تو میرا خیال ہے اسی میں بہتری ہے. باقی اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ جو یہ جو ملک شروع میں 77 تک آپ دیکھیں تو ہم بڑے بہترین طریقے سے ترقی کی طرف جا رہے تھے. لیکن اس کے بعد کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ریورس گیئر لگنا شروع ہو گیا. ہماری انڈسٹری جو ہے وہ تقریباً تباہ ہو چکی ہے. اس وقت اس ٹائم کو اور آج کا آپ اگر آپ آپس میں موازنہ کریں تو ایک زمین آسمان کا فرق ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. کپاس میں آپ دیکھیں کہ ہم دنیا میں نمبر 1 یا نمبر 2 تھے, آج حالت ہی کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا یہاں پہ بالکل اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ تحقیق کی طرف تو ہم جانے ہی نہیں چاہتے. حکومتی سطح پہ بھی اور پرائیویٹ سطح پہ بھی جو ادارے ہیں وہ کسی طور پہ اپنا بجٹ جو ہے اس سائڈ پہ رکھنا ہی نہیں چاہتے, بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ تو ایک فضول کا ہم پہ بوجھ ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یقیناً اس کے جب ہم بہتر بیج نہیں بنا سکتے, بہتر میڈیسن نہیں بنا سکتے. انڈسٹری کے حوالے سے آپ دیکھیں جب ہمارے پاس گیس تھی تو ہم نے اللہ میں اس کو اڑا دیا, سوئی سے نکلی. آج ہمارے پاس انرجی ہے, انرجی کرائسس ہے, ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اور انڈسٹری یہاں پہ کیا لگے گی جب آپ کے پاس نہ گیس ہے نہ بجلی ہے, نہ آپ اس کو کوئی دے سکتے ہیں, تو انرجی کیسے لگے گی؟ اور اتنی مہنگی انڈسٹری کیسے لگے گی؟ اور اتنی مہنگی اگر وہ خریدیں گے تو پھر آگے اپنے جو کام کریں گے وہ بیچیں گے کہاں پہ؟ لیکن پھر اوپر سے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں جب ہم نے اللہ معاف کرے کہ بھیک مانگنی ہے, IMF سے پیسے لینے ہیں, اور سارا ٹائم ہم نے اسی ذہن سے چلنا ہے کہ ہم نے ادھار لے کے اپنے آپ کو چلانا ہے, تو پھر ہماری مرضی بھی تو نہیں چل سکتی.
اور اب سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم LNG لا رہے ہیں، آذربائیجان سے اب آ رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، قطر سے آتی ہے، اچھی بات ہے. ایک حکومت آتی ہے، وہ اگر وہاں سے لے کے آتی ہے، حالات بہتر ہوتے ہیں، لوڈ شیڈنگ ختم ہوتی ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں ٹھیک ہے گیس مل گئی ہے. دوسری جب اوپر سے آتی ہے تو چاہے پہلی والی نے جتنا بھی اچھا کیا ہو، وہ اس میں سے کوئی نہ کوئی کیڑا ضرور نکالتے ہیں. وہ ضرور کہتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے. اب یہ تو اللہ کو پتہ ہے انہوں نے کی ہے یا نہیں کی، لیکن انہوں نے ایک وقتی طور جو مسئلہ تھا اس کو حل کر دیا. لیکن دوسری نے آ کے اس میں سے ضرور کچھ نہ کچھ نکالا، پھر وہ کیسز بنائے. سیاستدان تو یوز ٹو ہیں، ان پہ تو کیسز بنتے ہیں اور وہ جیلیں بھی برداشت کرتے ہیں. لیکن اب جیسے یہاں پہ غالباً حسن صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اوورسیز منسٹری کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے. پیسہ تو واقعی بہت زیادہ ہے، لیکن اس پیسے پہ کنٹرول جو ہے وہ بیوروکریٹس کا ہے. جس طرح یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ سیکٹری جو ہے وہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو وہ بیوروکریٹ تو بیچارے جیل نہیں جا سکتے نا. انہوں نے تو اس پیسے کو رکھ کے صرف بیٹھنا ہی ہے، اس کو استعمال نہیں وہ کر سکتے، نہ ادارے کے لیے نہ ملک کے لیے. کیونکہ انہیں ہر وقت یہ ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ اگر ہم ٹھیک بھی کریں گے تو نیب آ جائے گا یا FI آ جائے گا. کیونکہ اس گورنمنٹ نے، ایک گورنمنٹ نے جانا ہے تو دوسری نے آ کے ضرور اس میں سے یہ کہنا ہے کہ اس میں تو یہ کرپشن ہوئی ہے. اور یہ تو بہت آسان ہے نا. ٹھیک ہے بحیثیت قوم میں یہ ایگری کرتا ہوں کہ کرپشن بہت زیادہ ہے، لیکن کرپشن صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں کرپشن ہے. لیکن یہاں سب سے آسان چیز بھی یہی ہے کہ جس کو مرضی ہے آپ کرپٹ بنا دیں، جس کو مرضی ہے. پاک صاف تو خیر بنانے کا یہاں چکر ہی نہیں ہے، زیادہ کرپٹ بنانے کا چکر ہے. اور کوئی اس میں پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی یہ پوچھے گا نہیں کہ اس پہ آپ نے یہ الزام لگایا، اس کا کوئی ثبوت ہمیں دے دیں. کوئی ایک تھوڑی بہت چیز ہمیں بتا دیں کہ یہ بندہ بہت کرپٹ ہے، بہت ہی جو ہے وہ یہ گندا آدمی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کوئی آپ یہ جو آپ اس کو کرپٹ بنا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کوئی بتائیں کہ یہ کیوں ہے. تو نہ اسے کوئی پوچھے گا نہ وہ بتائے گا. بس ایک نے کرپٹ کہہ دیا، پیچھے سب نے کہا یہ کرپٹ ہے، یہ چھوڑ ہے، اس کو پکڑو. میں نے خود اپنے سامنے یہ دیکھا کہ ظاہری طور پہ جو ہے وہ اگر 10 لاکھ کا کیس بنا ہے کہ یہ کوئی اس میں خرابی ہوئی ہے، چاہے کرپشن ہوئی ہے، چاہے کوئی irregular کام ہوا ہے یا جو کچھ بھی ہوا ہے، 10 لاکھ کا ٹی وی پہ میں نے خود سنیا. پتہ نہیں کتنے، وہ کیلکولیٹر میں بھی فگر نہیں آتے کہ اتنے فگر کا جو ہے وہ یہ اتنی بڑی کرپشن ہے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ جب وہ کرپشن سرے لگتی ہے آج تک کبھی کوئی سزا ہوئی نہیں اس کو. ساری پوائنٹ سکورنگ ہے، جو آتا ہے وہ جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کھوکھے انہوں نے الاٹ کرائے اور کریڈٹ لینے عمران خان صاحب آ گئے. اسی طرح کام کوئی اور کرے گا، کریڈٹ لینے میں چلا جاؤں گا. تو یہاں سارا چکر جو ہے وہ کریڈٹ کا ہی ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے، ملک کے لیے کیا کرنا ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ سب سے پہلے بالکل ہمیں، جو ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کی قیادت کر رہے ہیں، سب سے پہلے ہمیں ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے. جب میں خود صاف ہوں گا، جب میرے اندر خود 2 نمبری نہیں ہوگی تو میں کسی 2 نمبرے کو روک سکوں. اگر میں خود کرپٹ ہوں گا تو میری آنکھوں کے سامنے اگر تباہی بربادی ہوتی رہے گی تو میں اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ میں خود چور ہوں. تو سب سے پہلے تو یقیناً جو پولیٹیکل کلاس ہے اس کو ٹھیک ہونا پڑے گا. اور اس بہت لمبی اس پہ بات ضرور ہو سکتی ہے، مسئلے بہت ہے. جیسے میں نے آپ انرجی کے حوالے سے کہہ رہا تھا، اور پھر میں نے آپ سے بات کی کہ جی ہم ظاہر ہے جب مانگ تانگ کے ہم نے گزارا کرنا ہے تو ہم سارے پابند ہیں. اوپر سے جو اپنا سپر پاورز ہیں وہ ان کا فوکس بھی ہم پہ ہی ہے. اور ہمیں بدقسمتی کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو دوبارہ جو ہے وہ ابھی تک آیا نہیں ہے، اللہ کرے کہ آ جائے. تو ذوالفقار علی بھٹو نے اگر سپر پاورز کو للکارا اپنے ملک کے لیے، تو اس کا انجام جو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا وہ آج تک ایک مثال بھی ہے، اور آج تک ایک ڈر بھی دے دیا کہ جو ہے وہ بغاوت کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ہوگا. تو اب سامنے نظر آ رہا ہے کہ ایران پاکستان پائپ لائن کے علاوہ ہمارا جو انرجی کرائسس ہے اس کے علاوہ حل ہی کوئی نہیں ہے.
لیکن ہم سٹیج پہ آ کے باتیں ضرور کرتے ہیں. ہم امریکہ کو للکارتے ہیں, ہم رشیا کو گالیاں نکالتے ہیں, ہم یہود و نصارہ کو سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن جب ہمیں طاقت ملتی ہے اور اپنے ملک کے لیے ان کے سامنے کھڑا ہو کے ہمیں کچھ کرنا ہوتا ہے اس وقت نہیں کرتے, عمل نہیں کرتے. لیکن صرف عوام کے جذبات کو, اور ویسے بھی یہ جذباتی قوم ہے, اسلام کی بات کر دیں, کوئی کر دیں تو بس ہم نے تو پھر دیکھنا نہیں ہے, اس کے پیچھے جو ہے وہ لگ جانا ہے. اسی طرح اگر انویسٹمنٹ کے حوالے سے یہاں پہ بہت مواقع ہیں. یہ ملک اللہ کا انعام ہے, اس میں کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہے. مجھے دنیا میں کوئی ملک دکھا دیں جس میں یہ سارا کچھ ہو, کہ زمین ہے, تیل ہے, گیس ہے, موسم ہے, ہر قسم کا پانی ہے, ہوا ہے, جس کو آپ, اور یہاں پہ اگر آبادی ہماری زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے مشکلات ہیں, تو دیکھیں چائنا کی آبادی کتنی زیادہ ہے, انہوں نے اس کو ہی استعمال کر کے کھا لی. انڈیا کے ساتھ ہمارا کمپٹیشن ہوتا تھا 90-92 تک, اس کے بعد ہم اس کسی مقابلے میں رہے ہی نہیں. صرف انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا, ڈسپلن کیا, اپنی پالیسیز جو ہے وہ اوپن کی, تو اللہ نے کیا کہ بہتری آ گئی. انویسٹمنٹ کے حوالے